بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا ہر فرد کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس موقع کو کسی بھی صورت ضائع مت کیجیے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ سال بعد ہی آتا ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس مہینے میں کسی بھی صورت اس مہینے کو ضائع مت کیجیے۔ آج رمضان المبارک بدھ کا دن ہے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہیں کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکے، وہ آج رمضان المبارک بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلدی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج اس وظیفے کی بدولت ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، رزق اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو حاجت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اور رمضان مبارک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور جو مقصد ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمتیں، برکتیں چم چم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے، آج اس عذاب سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ نہ سوچیے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ رمضان کا رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، بدھ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نورینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان مبارک بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کا تمام مسائل حل ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو آئیے اب ناظرین جان لیتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رمضان مبارک بدھ کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج رمضان مبارک بدھ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ نے پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی، پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے رمضان مبارک بدھ کا دن آ چکا ہے۔ رمضان مبارک بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، حتیٰ کہ شب برات کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا ہے۔ وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات اسے لاکھوں سے نواز دیتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو نورینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جب رب فرما دیتا ہے عطا تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل ضرور ملے گا۔
یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر رمضان کے مہینے میں بہت ہی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ آج رمضان المبارک بدھ کا دن ہے، تو قبولیت کی گھڑی ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا دن ہے اور ہر گھڑی قبولیت کی ہے، کیونکہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ قبولیت کی گھڑی ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، رزق میں کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ سورت کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر یعنی 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے کر لیے، تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ آج رمضان مبارک بدھ کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 7 بار سورت کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، رمضان مبارک بدھ کے دن 7 بار سورت کوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر دولت اور رزق سے نواز دے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ نے 7 بار سورت کوثر پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے یا رب کریم نے معاف فرما دیا ہے، تو پھر رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا ہر دن ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، تو قبولیت کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ ذات عطا کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے صرف جو عطا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرتی ہے، رزق دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، عزت ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بس آپ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا فرمائے گا۔ جب آپ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ رب کے گھر میں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے، جتنا چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کاروبار میں بے شمار اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد کو پورا کرے، تمام حاجات کو پورا کرے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کرے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، نماز قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، پابندی سے نماز پڑھنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔